حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد تحیت کی مقبول شمع رسالت کے پروان و غوث و اعظم کی دیوان و اولیاء امت کے جان سروائی، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیں نشاور کرے بابا دے بلند سے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ جمعہ سننے کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کر رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، آج ہی کا وہ دن، آج کا ہی وہ تاریخ ہے کہ جو ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کا کیا ماحول تھا، کیا نظام تھا، سب سنے ہوں گے۔ مکہ کے سرزمین پر حضور علیہ السلام جب تشریف لے آئے، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں، حضور کے آمد کے خوشی میں یہ جشن کیوں ہے، حضور کی آمد کے خوشی میں یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کوئی جشن تو نہیں ہوا تھا، کسی نے میلاد نہیں کیا تھا، کسی نے بھی لائٹنگ نہیں کیے تھے، کسی نے کمکمے نہیں لگائے تھے، کسی نے بھی اپنے گھروں کو اپنے محلوں کو سجائے نہیں تھے، تو میں ان سے کہوں گا کہ مکہ میں جو لوگ تھے وہ تھے کون؟ وہ تھے کون؟ وہ تو سب مشرک تھے نا۔ مشرک میلاد مناتے کیا؟ مشرک میلاد مناتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مشرک میلاد کیوں منائیں گے بھائی؟ میلاد تو ہم جوسوں کے لیے ہیں، ہم سب کی قسمت میں آئے ہیں نا، تو پھر ہم ہی مناتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب حضور تشریف لے کر کے آئے تو وہاں کوئی میلاد نہیں ہوا تھا، مکہ میں تو کوئی میلاد ہی نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ سارے مکہ میلاد نہیں کیے، لیکن حضرت عبد المطلب تو میلاد کیے تھے نا۔ جب آپ کے گھر آپ کا پوتا آیا تو آپ خوشی کے مارے جو ہے اپنے پوتے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے پوتے کو لے کر کے جب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے طرف خود چل کر کے آ رہا ہے، خانہ کعبہ میرے طرف چل کر کے آ رہا ہے۔ اچھا، مدینہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے، مدینہ کے لوگ تو وہاں مسلمان تھے، ایمان والا تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 40 سال کے، جب آپ ہجرت کر کے گئے مکہ سے تو وہاں کے بچوں نے جو ہے نا دف بجا کر کے حضور کے شان میں نعت گایا کرتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں ہمارے یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے، وہ آ رہے ہیں یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے۔ اچھا، آج لوگ کہتے ہیں کہ شیطان حضور کی آمد پر رویا تھا،
اور حضور کے جانے کی خوشی میں جو ہے نا شیطان ہنسا تھا، خوشیاں منا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن شیطان نے پورے زندگی میں 4 مرتبہ دھاڑے مار کر کے رویا، 4 مرتبہ دھاڑے مار کر کے رویا۔ وہ کون کون سے وقت تھے؟ ایک وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا۔ کیا مردود قرار دیا؟ کب؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مردود ہے، تم نکل جا، تو شیطان اس وقت دھاڑے مار کے رویا۔ دوسری مرتبہ جب شیطان کو آسمان سے زمین کی طرف پھینکا تو شیطان اس وقت بھی رویا۔ شیطان تیسری مرتبہ پھر رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، یعنی کہ الحمد شریف جب نازل ہوئی تو شیطان اس وقت بھی رویا۔ 3 مرتبہ ہوا۔ اب چوتھی مرتبہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو شیطان اس وقت رو رہا تھا، دھاڑے مار کے رو رہا تھا، اور اب خاک کو اپنے اوپر ڈال رہا تھا، اپنے اوپر ڈال رہا تھا۔ کیوں ڈال رہا تھا؟ یہ دھاڑے مار کے رو کیوں رہے تھے؟ کیونکہ حضور تشریف لے کر کے آئے، کیونکہ حضور علیہ السلام دنیا کے نظام کو بنانے کے لیے آئے تھے، دنیا کے ماحول کو پلٹنے کے لیے آئے، جو غلام تھے ان کو عزت دینے کے لیے آئے، جو غریب تھے ان کو گلے سے لگانے کے لیے حضور آئے، جو یتیم تھے حضور نے ان سے شفقت کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضور علیہ السلام نے نظام مصطفیٰ بنایا، کس کے حکم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نظام بنایا۔ اللہ نے کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے جہان کے لیے، یہاں تو ہر کوئی ہے۔ یہی بات اگر دیکھا جائے، حدیث مبارکہ اٹھا جائے تو لوگ کہاں کہاں سے مدینہ چل کر کے آئے۔ جب حضور مدینہ نہیں گئے تھے، مدینہ کی حالت کیا تھی؟ بیماریوں کا شہر، یشرب کا معنی ہوتا ہے کہ بیماریوں کا شہر۔ وہاں لوگ بیمار، وہاں کے جانوروں کے تھن یعنی کہ دودھ سے سوکھ گئے تھے، دودھ دینے کے قابل نہیں تھے، وہاں پہ جو ہریالی تھے وہ سب کے سب ختم ہو چکے تھے، لوگ بھوک پیاس بیماریوں سے تڑپ رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف تشریف لے کر کے گئے، لوگوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، دف بجا کر کے کہنے لگے وہ آ رہے ہیں محمد عربی، وہ آ رہے ہیں محمد عربی جو ہمارے یشرب کو مدینہ بنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کی مٹی پہ بھی شفا رکھا ہے، مٹیوں پہ بھی شفا رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر کے ہم سب پر احسان جتایا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سارے چیز میں نے تیرے لیے بنایا، پر احسان نہیں جتایا، لیکن اپنے محبوب کو بھیج کر سب پر احسان جتایا، سب پر احسان۔ کیوں احسان جتایا؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے ہی یہ کائنات تو بنایا، سارے چیز حضور کے نور کے ٹکڑے سے تو بنایا ہے نا۔ اب میلاد کیوں مناتے ہیں بھائی؟ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو چلے گئے، لیکن حضور کے جانے کے بعد 1500 سال مکمل ہوا، لیکن میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ میں کہ حضور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک ہمارے لیے حضور زندہ ہے۔ ہم زندوں کی مناتے ہیں، مردوں کی نہیں مناتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور 12 ربیع الاول شریف میں پیدا بھی ہوئے، اسی دن آپ وصال بھی فرمائے، اسی دن وصال بھی فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو شیطان نے رویا، اور جب گئے تو شیطان نے ہنسا، خوشی منایا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پھر شیطان کے نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور جانے کائنات ہے، حضور جانے کائنات، اس کائنات کی جان ہے، ثابت بھی کر دوں گا میں۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام رب سے ملنے کے لیے گئے تھے کہ نہیں گئے؟ حضور علیہ السلام اس جہاں سے اس جہاں گئے تو وقت رک گیا کہ نہیں؟ وقت رکا تھا کہ نہیں رکا تھا؟ حضور علیہ السلام جانے کائنات ہے، اس کائنات کی جان ہے۔ جب حضور علیہ السلام شب معراج جب عرش پر گئے، اس جہاں کو چھوڑ دیے تو ٹائم ہی رک گیا، جو جہاں چیز تھا وہ وہیں تھم گیا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ تشریف لے کر کے آئے پھر اس جہاں میں، تو پھر وہیں سے پھر وقت چلنا شروع ہوا۔ وہ واقعہ یاد نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ تشریف لے کر کے گئے، فرشتوں نے آ کر کے آپ کو غسل دلایا، اور آپ جس ام ہانی کے گھر سے نکلے تھے کنڈی کھول کر کے، اور آپ جس بستر سے اٹھے تھے وہ بستر بھی تو گرم تھے۔ جب حضور دوبارہ تشریف لے کر کے آئے تھے، جو پانی جس پانی سے آپ کو غسل دلایا گیا وہ پانی اس وقت نالی میں چل رہی تھی، اور کنڈی نے آپ کھولا تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، جس بستر سے آپ اٹھے تھے وہ بستر بھی گرم تھے۔ اب یہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا ہے۔ اب بات تو یہاں پہ آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصیٰ گئے۔ اب مسجد اقصیٰ اور مدینہ ان دونوں جگہوں میں کتنا فرق ہے؟ اس وقت پیدل سفر تھا، اونٹوں میں سفر کرتے تھے، گھوڑوں میں سفر کرتے تھے، کوئی جہاز، ایروپلین، ٹرین، موٹر بائک تو تھا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی کہ مدینہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ جانے میں 1 ماہ لگتے، آنے میں 1 ماہ لگتے، 2 ماہ تو یہی ہو گیا۔ اب 7 آسمان کا سفر کیا، اور پھر مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت بھی کیے، کیونکہ حضور امام الانبیاء ہے، یعنی کہ تمام نبیوں کے رسول، تمام نبیوں کے امام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں امامت بھی کیے، اور مسجد اقصیٰ میں جتنے نبی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہے، وہاں پہ ہر انبیاء نے خطاب کیے حضور کے شان پر، ہر انبیاء خطاب کیے۔ اب ایک انبیاء اگر 1 منٹ میں اگر میں ڈیوائڈ کروں تو 1,24,000 منٹ تو ویسے بھی ہو گئے، 1,24,000 ویسے بھی ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں کا سفر کیے، پھر عرش پر گئے، کائنات کو دیکھا، جہنم و دوزخ کو دیکھا، پھر رب سے ملنے کے گئے، پھر یعنی کہ رب سے ملنے 4تھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو کم کروایا، 9 مرتبہ آنا جانا ہوا۔ اب کتنا وقت ہو گئے؟ تو اس لیے کہ حضور جانے کائنات ہے، حضور اس جہاں میں موجود ہے۔ ہم زندہ کا میلاد مناتے، مردہ کا نہیں مناتے ہیں۔ جس کے لیے رسول مر گیا، جس کے لیے نبی مر گیا، وہ نہ منائے میلاد۔ ہم تو زندہ والے ہیں، ہمارے رسول کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے رحمت اللہ عالمین بنا کر کے نہیں بھیجا تو یہ لقب کوئی چھین لے۔ حضور کے شان اگر کوئی گھٹانا چاہے گا تو کوئی گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر تو قرآن نازل فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے خود اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، یہاں تک کہ میں رب ہونے کی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود ہی نہ ہوتا تو میں رب ہونے کا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ کائنات کس کے صدقے بنا؟ یہ نمازیں ہمیں کس کے صدقے ملی؟ یہ جان بھی ملا تو کس کے صدقے؟ یہ جہاں بھی حضور کے ہیں، یہ جہاں بھی حضور کے ہیں، اور سارا مال دھن دولت سب حضور کے صدقہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے امتی سارے چیزوں سے سب سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل بھی ہے تو یہ حضور کے لیے ہے، ملائے انہی کے صدقے۔ اچھا، پچھلے جمعہ کچھ لوگوں کو کچھ باتیں لگ گئی تھی نماز کے تعلق سے۔ جب میں نے کہا کہ بھائی عید میلاد النبی مناؤ، خوب زور شور سے مناؤ، لیکن نمازوں کو تو نہ چھوڑو، نمازوں کو نہ چھوڑو۔ میں نے یہی بات کہا تھا، ریکارڈنگ پچھلے بار بھی ہوا تھا، ریکارڈنگ ہر جمعہ میرا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی حضور کی آمد کا جشن نہیں مناؤ۔ میں کہتا ہوں، میں نے کیا کہا تھا کہ حضور کے جشن کے بارے میں آپ زیادہ جانتے کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ حضور کے میلاد کا طریقہ آپ کو زیادہ آتا ہے کہ ہمیں آتا ہے؟ یہی تو میں نے کہا تھا کہ پہلے نماز، بعد میں سارا چیز ہے ہمارے لیے، نماز پہلے ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے سوال کا جواب کیا دیا کہ نماز ملا کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ ہاں مانتا ہوں حضور کے صدقے تو نماز ملے، لیکن دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اور پیدا حضور کو کس نے کیا؟ رب نے کیا ہے نا۔
رب ہی تو اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا، سارے کائنات کو پیدا کیا، تو پہلے نماز ہوا کہ پہلے میلاد ہوا؟ پہلے نماز ہوا کہ پہلے میلاد ہوا؟ نماز فرض ہے کہ میلاد فرض ہے؟ نماز فرض ہے، فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، تو نماز پہلے ہوا۔ ہر سنی یہی کہتا ہے کہ بھائی نماز پہلے پڑھو اور نماز کے ساتھ ساری عبادتیں کرو، ساری ریاضتیں کرو، اللہ سب کو قبول کرے گا۔ لیکن نمازوں کو چھوڑ کر کے سارے اگر مستحسن مستحب عمل کرو گے تو یہ سارے بیکار ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے کہ نماز پڑھنے کا میرا حکم ہے، روزہ رکھنے کا میرا حکم ہے، لیکن محبوب کے میلاد منانا اور محبوب کے جشن منانا، محبوب کے آنے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو جھنڈا لگوایا تو جبرائیل کی سنت ہو گئی، اللہ کا حکم ہو گیا۔ اب جھنڈا بھی لگاؤ، نماز بھی تو پڑھو، پہلے نماز پھر حضور کا جشن مناؤ، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا محبوب اگر تم سے راضی نہیں تو پھر میں راضی نہیں، لیکن محبوب بھی تو کہتا ہے کہ جب تک میرا رب راضی نہیں تب تک میں بھی راضی نہیں۔ راضی تو دونوں کو کرنا پڑے گا نا۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو ٹکڑا ہے، یہ دو ٹکڑا، دو بھاگ الگ الگ ہیں۔ اگر صرف کسی نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ میں مسلمان ہو گیا، ہرگز نہیں ہو سکتا مسلمان۔ وہ سارا زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی صرف لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر کے وہ کیسے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سب سے پہلے ہمیں کلمہ ہی تو بتا دیا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا، دونوں کو اقرار کرنا پڑے گا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا، دونوں کو دل سے ماننا پڑے گا، تبھی تو مسلمان ہو سکتے ہو، نہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ اب ادھر نماز پڑھنے کا حکم رب کا ہے اور حضور کا جشن منانا سنت ہے، مستحب ہے، تو پھر دونوں کو کرنا پڑے گا نا۔ ایک کو کرو گے تو ایک راضی ہو جائے گا۔ اب ادھر رب کو ناراض کر کے تم حضور کو راضی کر لو، یا حضور کو راضی کرو پھر رب کو ناراض کرو، دونوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کرنا تو دونوں کو پڑے گا، دونوں کو تو کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی بات ہے ہمارے قوم کی نماز، ہمارے قوم میں سب سے بڑی خصلتیں ہیں، سب سے بڑی بری عادت ہے نماز کی۔ نماز کا حکم دے دیا جائے بھائی امام خراب، نماز کا حکم دے دیا جائے مولوی صاحب خراب، نماز کا حکم دے دیا بھائی حضرت خراب، بھائی نکالو امام کو۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتی ہے بات، اور کہہ دیا جائے کہ بھائی تم آوارہ پھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے ایک اونٹ کو کھلا چھوڑ سکتا ہوں، ایک اونٹ کے رسی کو کھلا چھوڑ سکتا ہوں، وہ جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے اور جہاں سے چاہے وہ چڑھے، لیکن اے میرے بندے میں تمہیں کھلا اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ سکتا، تمہارا رسی میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے قادر ہے، لیکن یہاں پہ ہاتھ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ تیرا رسی میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں اونٹ کی طرح کھلا نہیں چھوڑ سکتا، تم جہاں چاہو اور جہاں سے پانی پی لو، جہاں چاہو تو وہاں سے کھانا کھا لو، اللہ نے نہیں کہا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو نظام بنایا ہمارے لیے، جو شریعت ہمارے لیے قائم کی، شریعت پر ہم پر چلنا تو فرض ہو گیا، حضور کے طرف سے دیکھا تو پھر سنت ہو گیا، سنت موقدہ ہو گیا، فرض عین ہو گیا، یعنی کہ شریعت پر چلنا، قرآن و حدیث کے مطابق چلنا تین چیز پر آتا ہے، فرض بھی ہے، مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحسن بھی ہے۔ تو سب کو لے کے چلو گے تبھی تو بنو گے نا، صرف ایک کو لے کے چلو گے تو ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا 4 بیٹا ہے، اب 4 بیٹے کو ایک ہی نظر سے دیکھتے کہ الگ الگ نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ 4 بیٹا ہے، 2 کے لیے مکان بنا دے، 2 کو آوارہ چھوڑ دو گے، یا 2 کو اپنے لسٹ میں نہیں لاؤ گے، یا دنیا کو کہو گے یہ 2 میرا بیٹا، 2 کو میں نے پیدا ہی نہیں کیا بھائی، اب دنیا جانتی ہے کہ 4 کو اسی نے پیدا کیا، اب 2 کا تم اعلان کرو، 2 کا اعلان نہ بھی کرو تو دنیا تمہیں کیا کہے گی؟ دنیا تمہیں کیا کہے گی؟ ذرا سوچو اس بات کو۔ تو یہ سارے باتیں ہیں، میلاد کے ساتھ ساتھ ہم نماز بھی پڑھیں گے، نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، یہ سارے چیزیں ہیں۔ پچھلے جمعہ کچھ لوگوں کو لگ گیا تھا میری بات، پیٹ میں مروڑ ہونے لگا تھا۔ اور ایک فرقہ، ایک بات اور بتاؤں، آگاہ کر دوں آپ لوگوں کو، آپ کے چنچل میں ایک فرقہ پنپ رہا ہے، اور اس فرقے کا بھی خلاصہ کروں گا میں۔
وہ فرقہ یہاں کا نہیں ہے، لندن میں رہنے والا وہ فرقہ آج تمہارے یہاں پہ پنک رہا ہے، اور کچھ دن میں دیکھنا وہ فرقہ یہاں پہ آئے گا اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے۔ اور اس فرقے کے ماننے والوں کے الفاظ کو آپ سنیں گے یوٹیوب میں جا کر کے، کئی ویڈیو اس کے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک عام جاہل انسان، ایک کسان جو کھیت میں کام کرتا اس کو کچھ نہیں آتا ہو، اس کا جملہ سن کر کے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایمان لاتا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، اور استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا۔ وہ ایسے ایسے جملہ استعمال کر رہا ہے، لیکن آج یہاں پہ اس فرقہ پر عمل کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کے نشانے پر ہے، بات یہاں تک بھی آئی ہے۔ یہ حال ہے ہم لوگ کا، محمد عربی کا دین کو چھوڑ کر کے، اسلام جیسا مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب پہ جا رہے ہیں، دوسرے مذہب پر جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بتا اسلام نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے، بتا اسلام پہ تمہیں کیا کمیاں نظر آ رہی ہے، بتا دکھاؤ پورے دنیا میں کہ اسلام جیسا کوئی خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ قرآن جھوٹا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب قرآن حکم دے رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام میں قائم اور دائم رہو اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہو، اپنا عقیدہ مضبوط کرتے رہو۔